آپ نے ٹھیک بات کی. ہم ورک پلیس ہیراسمنٹ کو ایک طرف رکھ کے اگر مدرس کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتی ہوں بتانا کہ ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں آبویسلی وہ مدرس ہوتی ہیں. ورکنگ ویمن بھی مدر ہی ہوتی ہیں زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جس طرح آپ نے ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کی بات کی ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اولڈ ایج مدرس کو مدر فادر دونوں کے لیے ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور کچھ معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں بالکل جو دیکھنے میں آئی ہیں. اور ریسنٹلی بلکہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون جو ڈیفینس میں ہی رہتی تھیں, بڑے ویل آف فیملی سے تھی, لیکن اس کے باوجود ان کا جو ایک بیٹا تھا وہ اور اس کی وائف دونوں نے مل کے ان کو اتنا ہیراس کرنا شروع کر دیا تھا ان دس سینس کہ ان کو ہر چیز کے لیے جو وہ چاہتی تھیں اس کے ڈسکمفرٹ کے لیے ان کی جو وائف تھی وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیزیں کرتی تھی جس سے وہ اریٹیٹ ہوتی تھیں ماں اپنی ساس کے لیے, یعنی کہ مدر ان لا کے لیے. اور ہسبینڈ انوالو تھے ساتھ ہی؟ ہسبینڈ کو جب وہ کہتی تھی کہ اپنی وائف کو سمجھاؤ تو وہ الٹا اپنی مدر پہ شاؤٹ کرتے تھے. الٹیمیٹلی وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اب تو اولڈ ایج جو کپلز ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ کے بہت سارے اقدامات ہیں, تو آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو چونکہ وہ انٹائٹلمنٹ اس خاتون کی تھی, اس ماں کی تھی, اس گھر کی, اور وہ بڑے دکھے دل سے میرے پاس آئیں, جبکہ ایک بیٹا ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہا تھا, بیٹی ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہی تھی, لیکن ایک بیٹا جس کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا ہی نافرمان یا وہ اس کو آپ کہہ لیں بدقسمت بیٹا ہوگا جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا اس کا سلوک تھا. الٹیمیٹلی جب میرے پاس آئے تو میں نے فوری طور پر ڈپٹی کمشنر کنسرنٹ کو لکھا کہ جو ہاؤس کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ مدر کی ہے, ماں کی ہے. تو ماں وہ جو گھر کو جوڑنا چاہتی ہے, ماں وہ جو بچوں کو چھت کے لیے جو میکسیمم کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب اس کی زندگی میں وہ لمحہ آیا جب کہ اس کا ہسبینڈ بھی بیڈ ریڈن ہے, وہ خود بھی ملٹیپل ڈیزیزز میں وہ اس کا شکار ہے, اور وہ بچوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بچے اس کو دیکھیں, لک آفٹر کریں. تو مجھے پھر وہ آیت یاد آتی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ اللہ پاک ہمارے پیرنٹس کے لیے وہ کر اور ان کو وہ عطا فرما, وہ شفقت دے ان کو جو انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ کی. تو بجائے کہ ہم یہ کریں, ہم نے اپنے ماں باپ کو اس طرح سے معاملات میں چھوڑ دیا. لیکن سوری میں کمپلیٹ کر لوں, لیکن الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے لاز جو ہیں وہ پنجاب میں اس وقت موجود ہیں, اور اس کے ریزلٹنٹلی ماں کو اس کا جو گھر جو اس کے نام پہ تھا اس میں ان کو رہنے دیا گیا, اور اس کے بیٹے کو اس سے الگ کر دیا گیا تاکہ وہ ان کو بہت اچھا آپ نے کیس. تو الحمدللہ یہ چیزیں ویری نائس, ویری نائس. مطلب ہیٹس آف ٹو یو اور آپ کے ادارے کو جس نے یہ ایکشن لیا اور امپلیمنٹ کیا. اور تمام یہ ایک مثال ہے, ایگزامپل ان تمام ماؤں کے لیے, ان تمام بچوں کے لیے جو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتے ہیں کہ پلیز ویک اپ. ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں؟ کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. ون اینڈ اونلی اینڈ ارریپلیسیبل پرسنالٹی. جی رابعہ کچھ کہہ رہی تھی. جی میرا سوال عائشہ سے ہے کہ عائشہ اسکیری امی ایکچولی میں ہے کیا, یہ ٹائٹل آپ کو ملا کیسے؟ ویری نائس کوسچن. سو اسکیری امی پاکستان کا لارجسٹ ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے فار مدرز. ابھی وی آر آن سوشل میڈیا, بٹ ہم اس پروسیس میں ہیں کہ ہم اپنا ٹیکنالوجی پروڈکٹ بنائیں جس میں ویب سائٹ, ایپ وغیرہ ہے. تو اس کا آئیڈیا مجھے آیا تھا جب میں اپنے میرا فورتھ بیٹا پیدا ہوا تھا, فورتھ بچہ. اینڈ میں لائک along with a big family میں چاہتی تھی کہ میرا کریئر بھی ہو, میں دونوں جگہوں پہ ایکسیل کروں. اینڈ آپ کو نا زندگی کے ہر موڑ پہ ایک کمیونٹی چاہیے ہوتی ہے, چاہے اگر آپ جرنلسٹ ہو تو یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو ادر جرنلسٹ, آپ کو آئیڈیاز ایکسچینج کرنے کے لیے. تو سملرلی ایز اے مدر ٹو 4 kids جو کام بھی کرنا چاہ رہی تھی اور انٹرپرنر تھی, مجھے دوسری ایسی ماؤں سے بات کرنا تھا, سیکھنا تھا, شیئر کرنا تھا. ادروائز آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ اکیلے ہی اپنے سفر پہ ہو, جو آبویسلی کبھی بھی نہیں ہوتا. بٹ اگر آپ ڈاکٹرس کو دیکھو تو ڈاکٹرس کی پوری آرگنائزیشنز ہیں, لائک انٹرنل میڈیسن وغیرہ کی. سو میں نے لائک واٹس ایپ پہ, لائک مجھے کوئی نہیں ملی تو میں نے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا. لٹرلی آدھے گھنٹے میں وہ گروپ کیپیسٹی پہ پہنچ گیا. لائک آئی تھنک تب واٹس ایپ کی کیپیسٹی شاید 500-600 تھی, وہ ریچ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ اچھا پھر فیس بک پہ بنایا. ودن لائک ڈیز وی ور ایٹ 10,000 12,000 مدرس. اینڈ لائک تب میں نے ریئلائز کیا کہ اتنی بڑی نیڈ ہے, بیکاز پاکستان میں اب آئی فیل عورتوں کے لیے کام ہوتا ہے. لیکن میں نے لائک گورنر صاحب, چیف منسٹر, سب کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ مدرس کے اوپر جب تک کام نہیں نہ کریں گے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار پاکستان ٹو گو فورتھ. لائک نیپولین ایک ایسا لیڈر ہے جس کی ہم ابھی تک مثالیں دیتے ہیں. نیپولین نے بار ایک ہی بات کی کہ اف یو وانٹ اے گریٹ نیشن, گیو می گریٹ مدرس, بیکاز اٹ بگنز. لائک آپ خود سوچو
کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھاؤ, بچوں کی تربیت اچھی کرو, بچوں کو انوائرمنٹل فرینڈلی چیزیں بتاؤ, تو وہ سب کچھ تو ماں نہیں بتانی ہے. اف دا مدر سیز کہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے تو آپ جتنے چاہو اسکولس بنا لو, تو بچہ ول ناٹ اسٹڈی. اگر ماں کہے کہ ہاں کوڑا پھینکو روڈ پہ, یا مدر خود کرے, تو وہ اگر ماں نمازیں نہیں پڑھتی, لائک لٹرلی مجھے لگتا ہے کہ میں اس لیے نماز کے بارے میں پرٹیکولر ہوں, بیکاز ناٹ بیکاز آف قاری صاحب, لیکن بیکاز میں نے پوری زندگی اپنی امی کو نمازیں پڑھتے ہوئے کاپی کرتے ہو جو آپ کی مدر یا فادر چاہے آپ اس موقع پہ نہ کرو, لائک بیچ میں ٹائم تھے جب میں اتنی نمازیں نہیں پڑھتی تھی, لیکن آپ کو وہ چیز لائک بادر کرتی ہے. اور میں نے نوٹس کیا کہ بیکاز میں نمازوں کے بارے میں پرٹیکولر ہوں, تو میرے بیٹے لائک خود ہی لائک چلو 5 نہیں پڑھیں گے, 2 پڑھ لیں گے, 3 پڑھ لیں گے. میرے ماشاء اللہ 4. بٹ میرا چھوٹا 2 سال والا بھی ایک ماحول بن جاتا ہے نا, لائک وہ دوپٹہ پکڑ لے گا. سو آئی ریئلائز کہ اگر میں نے بلکہ میں ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی آن فٹنس, بیکاز کووڈ میں میرے بچوں نے وزن گین کر لیا, لائک ایوری بڈی ایلس. مجھے لگتا ہے کووڈ میں ہم سب نے جتنا وزن گین کیا ہے نا, کبھی زندگی میں نہیں کیا. سو میں ایک اسٹڈی پڑھ رہی تھی کہ فٹ آپ کیسے کرو اپنے بچوں کو, بیکاز پوری دنیا میں بچے موٹے ہو گئے کووڈ میں, دیکھ کر لیپ ٹاپس اینڈ آئی پیڈس اینڈ یہ وہ. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب پیرنٹس فٹنس کی طرف جاتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی بچے جاتے ہیں. سو بار بار لائک اس اسٹڈی میں تھا کہ اف یو وانٹ یور چلڈرن ٹو بی فٹ, یو شوڈ بیکم فٹ. اینڈ آئی فیل کہ یہ آپ ہر چیز پہ اپلائی کر سکتے ہو, کہ آپ کو پڑھے لکھے بچے چاہیے. میں تو اکثر گورنمنٹ کو کہتی ہوں آپ ماؤں کو پڑھا دو, بچے خود ہی پڑھ جائیں گے ہوم اسکولنگ کے تحت ہی. یو وانٹ کہ بچے امپاورڈ ہوں, انٹرپرنرشپ کریں, ماؤں کو بزنسز شروع کرا دو. بٹ اس طرف حکومت نہیں آتی. دے آر لائک یوتھ پروگرام, آئی واز لائک کرتے رہو. یوتھ نے پاکستان چھوڑ کے چلے جانا ہے. آپ لوگ نا لائک لٹرلی امریکہ انگلینڈ کے لیے آپ تیار کرتے جاؤ روت. جو مائیں ہیں نا وہ ایکچولی بچوں کو ادھر رکھیں گی بھی, بیکاز ان کا ایک الٹیریا موٹو ہے نا کہ ہم ادھر ہیں تو ہمارے بچے ہوں. یہ آئی ڈونٹ نو واٹ از رانگ ود دا گورنمنٹ. دے آر لائک یوتھ پروگرام. میں نے کہا ویری گڈ امیریکنز, اینڈ مطلب لٹرلی ہم صرف یوتھ کو تیار کر کے ان کو اسکالرشپس دے کے امریکہ بھیج رہے ہیں, کوئی واپس نہیں آ رہا. انگلینڈ بھیج رہے ہیں فل برائٹ اسکالرشپس دے کر. فل برائٹ چھوڑو, ہماری اپنی حکومت انہیں دیتی ہے اسکالرشپس. مطلب اس سے زیادہ ڈم چیز ہو سکتی ہے کہ آپ خود بچوں کو پیسے دے رہے ہو کہ جاؤ باہر جا کے ماسٹرز کرو. ویری گڈ, انہوں نے واپس نہیں آنا, تیار کرو. مطلب امریکہ اینڈ انگلینڈ شوڈ ایکچولی اوارڈ آر حکومت. ہمارے جتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے ایوری چائلڈ اوور دیئر سیز, لائک میرے بچے ایچ.ایس.این میں ہے جو لائک پاکستان کا ایک بڑا اچھا اسکول سمجھا جاتا ہے. ایوری چائلڈ, میں نے ہارورڈ جانا ہے, کولمبیا جانا ہے, آسٹریلیا. تو آئی واز لائک ڈاکٹرز آپ دیکھو, آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکٹر پہ, لائک میں کنگ ایڈورڈ کی پڑھی ہوئی ہوں, تو میری فیس شاید تھی پتہ نہیں کتنی تھی, ایک 15,000, آئی ڈونٹ نو. حکومت کا نا میرے اوپر کوئی 20 لاکھ لگا ہوگا, حکومت کا لگتا ہے, ٹھیک ہے, آن میکنگ ڈاکٹرز, بیکاز گورنمنٹ ہاسپٹلس میں نا بہت کم پیسے لیتے ہو آپ اسٹوڈنٹ سے. تو 20 لاکھ. اینڈ آپ سوچو کتنے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں پہ ہر سال 5-5, وہ سارے ڈاکٹرز آپ بنا کے لندن بھیج رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, سارے ڈاکٹروں کا آپ نے اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, بہت ایکوریٹ باتیں کی ہیں. لیکن آج یشل مدرس ڈے ہے, تو آپ اپنی مدر کو کوئی پوئم ڈیڈیکیٹ کریں. ہم آپ سے کوئی پوئم سننا چاہیں گے. Yeah, sure. I actually have one in my book. My mother is someone who like ان کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں, کیونکہ انہوں نے ہی بک بنوائی اینڈ ایوری تھنگ. اتنا پیارا رشتہ ماں بیٹی کا, اور دیکھیں کہ ایک ایگزامپل ہے کہ شی از جسٹ 12 years old, ہے نا رابعہ؟ میرا خیال ہے یہاں بیٹھی ہوئی کوئی بھی خاتون یہ کہنا ہی چاہے گی کہ آج میں اگر یہاں ہوں تو میں بیکاز آف مائی مدر. بیکاز آف مائی مدر, نو ڈاؤٹ, الحمدللہ. کیونکہ میری ماں کی ہمیشہ خواہش تھی کہ میں آگے بڑھوں اور مجھے ہائی لائٹ ہونا ہے, مجھے تمہیں کسی مقام پہ دیکھنا ہے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں, یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہر کامیاب انسان, چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی, اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے. بے شک, بالکل ٹھیک بات کیا پہ رابعہ. آئی کمپلیٹلی ایگری کہ اولاد کو بنانے میں, سنبھالنے میں ایک ماں ہوتی ہے. وی اسٹارٹ گروئنگ, مطلب ٹوورڈز, کیا کہہ لیں کہ ہم جوان ہوتے جاتے ہیں اور دے اسٹارٹ growing old, اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا, احساس ہی نہیں ہوتا. This is how it is, this is life. جی یشل. جی. She gave birth to you. She always loved you. With her own hands threw her rights in a labyrinth. She raised you with strength and always stayed patient. But what was the result? Sometimes she's surrounded by hatred and sometimes abused. But she always stays strong, doesn't let it get through. She is supposed to teach her kids, raise them, fix others' mistakes. She never gets a free moment, but still one mishap
and it's Kayment. They say after every successful child are nice parents, but after every disgraceful child is the responsibility of a mother. This Women's Day, let's spread love and change our thoughts for once and for all. Very nice, माशाल्लाह, wonderful. बिल्कुल ठीक बात की इसने कि एक सिंगल मिस्टेक और माओ की जो सारी की वो जैसे कहते हैं ना सारी गुड बुक्स से सारी जो गुड क्वालिटीज होती है वो साइड पे, लेकिन देखिए कितनी मेहनत होती है और कुछ ऑफ भी नहीं कहती माँ। बहुत मुझे अच्छा लगा आपको मिलके। बिल्कुल। आप बताइए आप क्या रिमार्क्स देंगी अपनी बेटी की खूबसूरत पोएम? मैं आपको सिर्फ एक, मेरे बेटे ने मेरे लिए एक पोएम लिखी। प्लीज तो मैं पूरी पोएम नहीं सुनाऊंगी जी, बट लाइक द फर्स्ट पार्ट इज वेरी फनी। तो यशल की तो बड़ी लाइक पॉलिश्ड है, उसने लाइक जरा फनी लिखी। राबिया को तो पोएम्स भी बहुत पसंद है, राइट? अच्छा, अभी इसके बाद आपने अपनी शायरी सुनानी। यस राबिया प्लीज, नाउ इट्स योर टर्न आफ्टर आयशा। You got me here without any fear. You protected me against what all. How warm I felt underneath your 2 lakh ki shawl. Isn't it cute? Like, This is something ये तो आपकी शॉपिंग पे नजर रखी हुई है आपके बेटे ने। कल मैंने एक्चुअली आई थिंक शॉल लाइक मुझे किसी ने भेजी हुई थी तो उसकी पीआर कर रही थी तो आहिल साहब एंड मैं आपको ये बताती हूँ। ओवर द years your scold hurts me no more, like मैं बहुत डांटती हूँ अपने बच्चों को। Rather it seems like just another part, a part of your amazingness and a part of mine too, because after all, no matter how many times I'm too tired to make your videos, I'll always be a part of you. Yes, now it's Rabia's turn. Please राबिया नहीं, हमने अब तो शायरी सुननी है। मुझे जैशल ने भी की और आयशा ने भी। शायरी सुनाई? नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल भी शौक नहीं है। बुशरा चलिए मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ राबिया की तरफ से, बल्कि हम सब की तरफ से कि मदर इज जस्ट लाइक अ शेड अंडर अ ट्री, मतलब वो तो ठंडी छांव है। आपकी माँ एक घर को